السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کافی عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جنوری سے تکلیف میں ہوں۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائی بچے بچیوں کو صحت عافیت نصیب فرمائے، اور آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے بھی صحت نصیب فرمائے۔ 14 اگست کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں 2 ریاستیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر قائم فرمائیں۔ ایک مدینہ کی ریاست جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے وجود میں آئی، اور ایک ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی ریاست وجود میں آئی۔ ہماری نئی نسل کو بہت کم معلوم ہے کہ یہ 27 رمضان کو وجود میں آئی۔ انگریزی تاریخ 14 اگست 1947 اور چاند کی تاریخ رمضان المبارک 27ویں رات، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو شب قدر ہوتی ہے، جو پورے سال کی سب سے مبارک رات ہوتی ہے، اس میں اللہ نے اس ریاست کو وجود بخشا۔ تو وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، تو اللہ نے اس رات کو منتخب کیا اس ملک کے لیے، کوئی تو اس کی خاص وجہ ہے۔ تو ہم اس کے شکر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، شکر ادا کریں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں مال روڈ پر، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار دیتے ہیں اور سارے شہر میں شور مچتا ہے، اور ون ویلنگ میں کتنے بچے ہر سال مرتے ہیں، ماؤں کے جگر پھٹتے ہیں۔ میں ان عزیزوں سے جو بھی سنیں، سارے تو یقیناً نہیں سنیں گے، یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میرے بچوں، یہ رات، یہ دن 14 اگست، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا دن ہے، سجدہ کرنے کی رات ہے، نہ کہ ون ویلنگ کی، بھنگڑے ڈالنے کی، ڈھول بجانے کی رات۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث، 2 حدیثیں سناتا ہوں جو اس ملک کی بنیاد بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہیں، ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ 4 باتیں ہمارے پاکستان کے حکمران، پاکستان کے تاجر، پاکستان کے دفتروں والے، پاکستان کے شہروں والے، بازار والے، دیہات والے، زمیندار، تاجر، یہ اگر لے لیں تو ہمارا سارا ملک سنور جائے گا، ورنہ کوئی طاقت اس کو نہیں سنوار سکتی۔ صرف 4 باتیں میرے نبی نے فرمائیں۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ فرمایا
زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت داری سے کام کرنا، ہائے ہائے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کبھی بد اخلاق نہ ہونا، رزق حلال کمانا، کبھی حرام نہ کمانا۔ لیکن میرے دیس میں اس کے الٹ ہو رہا ہے، سارے بازاروں میں دھوکہ چل رہا ہے، اس میں نمازی بے نمازی برابر ہیں، داڑھی والا پگڑی والا بغیر داڑھی والا سب برابر ہیں۔ ہو جھوٹ پورے بازار میں ہے، دفتر میں ہے، بد اخلاقی ہر گھر میں ہے، ہمارے گھر اور رشتے اجڑے پڑے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں، صرف بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقی میں 90% زبان کی تیزی اور بد کلامی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز جگر کو چیرتی ہے اور دل کو توڑتی ہے وہ گندا بول ہے اور بد زبانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ میں تمہیں سارے شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے، تو آپ نے اپنی زبان یوں باہر نکالی، پھر اس کو یوں پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ جو سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ ساری شریعت 3 سپارے قرآن دے تے 10 لکھ حدیثاں تے میرا نبی فرما رہا ہے پتر اے زبان قابو رکھی، پھر کر کے دکھایا۔ کیوں؟ بہت مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کی کہ بول پر حساب ہوگا کہ تیرا بھلا ہو؟ سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہوگی۔ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں، محبتیں برباد ہوئی پڑی ہیں کہ زبان کا بول بگڑ گیا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، کہ رزق حلال بذات خود ایک عبادت ہے۔ سعد بن معاذ میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ ذرا سخت تھے جیسے مزدوروں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے کھیت میں مزدوری کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، جنہوں میں کئی آنے ہیں، تو میرے ہاتھوں مزدورانے ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں مجھے اس کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور ایسے سب کو دکھا کے ایسے بوسہ لیا، چوما، اور پھر یوں کر کے دکھا کر کہا کہ بچوں کو حلال کھلانے کے لیے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو میرے بھائی بہنوں، عورتیں تو بہت کم کمائی میں ہیں، مرد ہی ہیں، تو مردوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے چٹنی سے روٹی کھا لو، حرام نہ کماؤ، سود میں نہ جاؤ، سود سے کبھی رزق نہیں بڑھتا، سود کو گھروں سے نکالو، تھوڑا کاروبار کر لو، چھوٹا کاروبار کر لو، چھوٹا گھر بنا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنے قناعت پہ آ جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا غنی بن جاؤں، یعنی سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ تو آپ نے کہا کن قانعا تکن اغنی الناس۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرنا سیکھ لے، قناعت کرنا سیکھ لے تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے بازاروں کو، اپنے کاروبار کو
جھوٹ سے پاک کریں، دھوکے بازی سے پاک کریں، اور فراڈ سے پاک کریں۔ کہتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور سارے بازار میں شام کو جو گالی گلوچ ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ سارا کاروبار چلا گیا ہے اس پر ادھار پر، تو ادھار تو لڑائی لڑائی ہے، لڑائی لڑائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے مالدار تھے اور بے حساب دولت چھوڑ کے گئے، اور 10 بڑے صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ فرمایا میری تجارت کے 4 اصول رہے، کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی اسٹاک نہیں کیا، اور کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ تو ہم اگر اپنے ملک کی فلاح چاہتے ہیں، اپنے ملک کی اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اس کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بھائیو ہم محبت کریں۔ خاص طور پر جو مذہبی نفرت ہے، میں علماء سے کہتا ہوں دیکھو میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دین پیش کرو، مسلک پیش نہ کرو، اختلاف کرو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے نفرت نہ کرو۔ سوشل میڈیا پر اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنی سخت زبان ہوتی ہے اور اتنی نفرت اس سے ٹپکتی ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو میں بیٹھ کے روتا ہوں کہ اگر علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ میں اختلاف سے نہیں روک رہا ہوں، وہ تو میرے اللہ نے کہا تھا کہ میرے محبوب آپ کی امت میں اختلاف تو رہے گا، تو اختلاف کر کے بھی تو محبت کی جا سکتی ہے۔ تو میں علماء سے، عوام سے، ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اختلاف کرو لیکن نفرت نہ کرو۔ کیا اختلاف کے ساتھ نفرت ضروری ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے۔ پھر گھروں کے لحاظ سے کہتا ہوں والدین کا احترام کرو۔ ہمارے دیہاتوں میں نوجوان بچے ماؤں کو مارتے ہیں، باپ کو مارتے ہیں، آسمان ہل جاتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ کہ جب ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں والدین کو عزت دو، ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ پھر شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بیوی کو عزت دو، اللہ کے واسطے اسے ذلیل نہ کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ تم پر سب سے پہلا حق تمہارے خامند کا ہے، شادی کے بعد ماں باپ کا حق بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور خامند کا حق پہلے آ جاتا ہے۔ بہت سی بیویاں ہیں جو بچوں کی خاطر خامند کو ذلیل کرتی ہیں، بہت سے باپ ہیں جو بچوں کی خاطر بیوی کو ذلیل کرتے ہیں۔ بچے بعد میں ہیں، بیوی کی عزت پہلے ہے، بچے بعد میں ہیں، خامند کی عزت پہلے ہے۔ ایسے ہی بھائیوں سے کہتا ہوں جائیدادوں پہ مت لڑو، بھائیوں کا رشتہ بہت عظیم ہے۔ بھائی تو دوبارہ نہیں ملتے، چیزیں تو دوبارہ بھی مل جاتی ہیں۔ رشتوں کی قدر کرو، آپس میں محبت سے رہو، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس پر عمل ہو جائے تو ہمارا ملک
دنوں میں ترقی کرے گا۔ ہم ایٹمی طاقت بنے لیکن ہم ذلت سے نہیں نکل سکے، کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ اور نفرت اور فراڈ اور قتل و غارت ادھر ہمارے یعنی پنجاب کیا، سندھ کیا، کے پی کے کیا اور بلوچستان کیا، دشمنیاں اتنی ہیں کہ قتل 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 قتل۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا جمع ہو گئی تو مارنے والا تو ایک ہوگا، اور پوری دنیا کا کہ مار دیو مار دیو مار دیو، اور وہ آدمی بے گناہ ہے، تو اللہ اس ایک آدمی کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے۔ اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کہہ کر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، لوگو تمہیں تہجد میں آدھی رات میں کسی کو روتا دیکھ کر دھوکہ نہ لگے کہ بڑا وڈا بزرگ ہے، تے بڑی وڈی ہستی ہے۔ عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہیں آدھی رات میں کسی کو تہجد میں دھاڑے مار کے روتا دیکھ کر دھوکہ نہ لگے۔ ان الرجل بندے دا پترو ہے من ادى الامانۃ اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے بندے دا پتر۔ کسی کو تہجد میں دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ او بھائی ہم 14 اگست ایسے منائیں جیسے اس حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ہے۔ میں آخر میں پھر اس کو دہرا دوں، حفظ امانت، دھوکہ نہیں دینا، امانت داری سے سارے معاملات کو طے کرنا ہے۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق بنانے ہیں، بد اخلاق نہیں ہونا، خاص طور پر ماں بہن کی گالی نہیں دینی کسی کو۔ حسن و عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔